ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإذاعته أن تحدث به غير أهله رواه الدارمي مرسلا. بہت بڑے محدث ہیں حضرت اعمش. یہ حدیث روایت کرنے والوں کے اعتبار سے مرسل ہے، یعنی اس میں راوی چھوٹ رہا ہے، اس میں ارسال ہے، راوی پورے نہیں ہیں اس کے، لیکن اس کا متن بہت مشہور ہے. اور چونکہ حضرت اعمش اتنے زبردست محدث ہیں کہ ان کے علم کا چرچا رہتی دنیا میں کبھی کم نہیں ہوگا علم والوں کی محفل میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی آفت بھولنا ہے، اور علم کا برباد کرنا اس کا نااہل کے سامنے علم پیش کرنا. کتنے الفاظ مختصر ہیں، لیکن معنی خیزی کا طوفان ان الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اس دنیا میں ہر چیز کے لیے آفت ہے. یہ جگہ ہی آفت کی ہے، یہ کوئی جنت نہیں کہ کوئی گڑبڑی نہیں ہو، یہ جگہ ہی آفت کی ہے. یہاں ہر چیز کے لیے آفت ہے. تو جب ہر چیز کے لیے آفت ہے تو علم کے لیے بھی آفت ہے، بلکہ علم بہت قیمتی چیز ہے، اس کے لیے آفات ہے. لکل شیء آفت وللعلم آفات. ہر چیز کے لیے یہاں آفت و مصیبت ہے، لیکن علم کے لیے آفت ہے، بہت ساری آفت ہے. علم کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہو. کبھی کبھی بچوں کے پڑھانے لکھانے کا معاملہ ہے، اتنا بڑا بوجھ بنتا ہے کہ ماں باپ اٹھا ہی نہیں سکتے. ذرا کسی کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائیے تو، ذرا کسی کو آئی ایس وغیرہ کی تعلیم دیجیے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے. اور ابھی جو ہمارے طلبہ یوکرین سے آئے ہیں، یہ کبھی یوکرین نہ جاتے اگر یہاں بوجھ اٹھا پاتے تو. یہاں بوجھ نہیں اٹھا رہے تھے. ارے علم کی راہیں کھولو بابا، کیا مسجد و مندر کا تالا توڑنے میں لگے ہو؟ علم کی راہیں کھولو، تھوڑے ہوش کے ناخن لو تاکہ ہمارے بچے پڑھے لکھے ہو. صنعت و حرفت کی راہیں کھولو، کاروبار کی راہیں کھولو، گرانی کا کلا کما کرو، بے روزگاری کا خاتمہ کرو. یہ سب کچھ نہیں ہوتا کہا مسجد کا تالا تو کھلوائی دیں گے، یہ سب لے کے بیٹھے. لیکن پبلک کا کام اس کو دیکھنا بند کر دے، بالکل سننا بھی بند کر دے. آپ کی جی میں جائے کرو، حکومت آپ کی ہے، نظم و نسق آپ کا ہے، انتظام آپ کا ہے. جٹی نہ کرو، آپ کی جو من میں ہے کرو، جو آپ کو آسان لگے. بندوں کو آسانی کرو بابا. انہیں مکان کی سہولت ہو، انہیں دکان کی سہولت ہو، انہیں کاروبار کی سہولت. اب مکان کو بھی بلڈوزر چل رہا ہے، جی سر بنانے ہی کیوں دیا آپ نے؟ اور کسی نے اگر غلطی کی بنوانے میں تو آپ توڑ کر کے غلطی کیوں کر رہے ہو؟ کیا پتہ ہے؟ ایک اثاثہ ہے ملک کا، اس پر تاوان رکھو. تو بیچارہ خریدنے والا کیا ہوتا ملا، خرید دیا، سستا ملتا ہے خرید لیا. کبھی ان لوگوں کا بھی بلڈوزر چلے گا جو ایک مہیلا چڑھانے کے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے لیتے ہیں، چلے گا آپ کا؟ لے رہے ہیں آپ کے ساتھ. ایک مہیلا چڑھانا ہے 10-20 لاکھ روپے دیتے، پہلے چڑھوا دیتے اس کے بعد گرا دیتے. بڑی مصیبتیں ہیں اس دنیا میں، کیا بتایا جائے. ہر چیز کے لیے مصیبت ہے. اب تو پانی کے لیے بھی مصیبت ہے، حالانکہ پانی کے ذخیرے بھرے ہوئے ہیں. قدرت یہاں کچھ کمی نہیں. جو کچھ کمی ہے انسان کی نیت میں ہے، اس کے ارادے میں ہے، اس کی کارکردگی میں ہے. قدرت یہاں کچھ کمی نہیں ہے. بجلی بھی ٹھیک سے نہیں مل پا رہی ہے، بامبے کی طرح نہیں سمجھنا آپ سب جگہ. آبادیاں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں. تو ہر چیز کے لیے مصیبت ہے یہاں اور رہے گی، کتنا بھی دور کرو رہے گی. کچھ تو اندھیرا قدرتی ہے، اور کچھ اہل سیاست کے ڈالے ہوئے اندھیرے ہیں بڑے خطرناک، یہ صرف اندھیرا ڈالنے میں لگے ہیں. تو ہر چیز کے لیے یہاں آفت ہے، لیکن علم کے لیے بہت سی آفتیں ہیں. اس میں سب سے بڑی آفت بھولنا ہے، جو علم سیکھ کر کے آپ بھول گئے. یہ بھولنا بہت بڑی آفت ہے.
وہ انبیاء ہیں جو بھولتے نہیں کچھ، وہ سید الانبیاء ہیں جنہیں قدرت نے یہ کہہ کر کے پڑھایا کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے ایسا کہ تم بھولو گے نہیں، سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جس کو ہم بھلانا چاہیں وہ اور بات ہے، تم تو نہیں بھولو گے، ہم بھلانا چاہیں کسی مسئلات کی وجہ سے وہ الگ بات ہے، تم نہیں بھولو، لیکن اور لوگ بھولتے ہیں۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اتنے بڑے امام و مجتہد، آپ سے بھول ہو رہی تھی تو اپنے استاد حضرت وکیع سے کہا کہ میرے حافظے میں کمزوری ہے، یاد تو بہت جلدی کر لیتا ہوں لیکن بھول ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اس بھول کا علاج آج تو آدمی کا حافظہ اتنا کمزور یہاں سن کے جاتا ہے پتہ نہیں دروازے تک کچھ یاد رہے گا کہ نہیں یاد، مسجد یہ حالت ہو گئی۔ لیکن وہاں حضرت امام شافعی استاد سے پوچھ رہی کیا کروں میں، مجھے سوئے حافظہ ہے، بھول جاتا ہوں۔ تو استاد نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو، ان بڑے اماموں کو گناہ اور کچھ ہوتا نہیں، جو یہ بڑے امام ان کا کوئی گناہ وہ بڑا ایسا نہیں، خدا سے غافل ہونا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جو کام اس کو بھول کے کوئی کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ میں جا رہا ہے، اسے یاد رکھے۔ اب انہیں سے سن لیجیے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے جناب وکیع سے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو مجھے نصیحت فرمائی کہ میں گناہ چھوڑ دوں۔ دیکھا مجھے وصیت کی، پر کتنی صفائی سے بیان کر رہے ہیں، مجھے وصیت کی میں گناہ چھوڑ دوں۔ فاوصانی لأن العلم فضل من الہ، اس لیے کہ علم اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، علم جسے کہتے ہیں اللہ کا بہت بڑا کرم، اس سے بڑا کرم دیکھیں گے نہیں آپ، جب کریم کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے تو اس کو علم والا بنایا جائے، اس لیے کہ علم اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ وأن الفضل لا يؤتى لعاصی، اور یہ فضل جو ہے گنہگار کو نہیں ملتا ہے۔ کیا نصیحت کی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کی سب سے بڑی مصیبت آفت جو ہے بھولنا ہے، اور علم کا برباد کرنا یہ ہے کہ نااہل کے سامنے آپ علم پیش کریں۔ علم کا ہر کوئی اہل نہیں ہے، علم جو حاصل کرنے کے لیے پڑھتے بہت سے لوگ ہیں، لیکن علم حاصل کر کے اوپر چڑھتے بہت کم لوگ ہیں۔ اگر اہل آدمی علم سیکھ لیتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے ایک بڑی آبادی کو ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ پوری دنیا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے علم والا، اور نااہل کو اگر علم سکھا دیا گیا تو اس علم کا غلط استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، اس کا غلط استعمال، وہی علم جو نیکی کے لیے تھا اس کو گناہ میں لگاتا ہے اور بری بری راہیں نکالتا ہے، یہ بہت بڑی آفت ہے، یہ برباد ہے۔ عارف رومی تو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ نا اہل را علم فن آموختن دادن تیغس دست رازن، نا اہل کو علم سکھانا یہ ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے، سب کو علم نہیں سکھاتا۔ پہلے جب بزرگوں کے پاس لوگ جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے تو ان سے کہتے تھے کہ جاؤ پڑھ کے آؤ، اس کے بعد پھر آنا، پھر آتے تو پھر کہتے تھے جاؤ بھی اور پڑھ کے آؤ پھر آنا، اب تو راستہ دیکھتے رہتے کہ کوئی آئے، پہلے آنے والوں کو واپس کیا جاتا تھا، پھر دیکھتے کہ واقعی یہ علم کا شیدائی ہے اور علم کا صحیح استعمال تھا، وہ صحیح علم دیتے تھے۔ علم کا ہر کوئی اہل نہیں ہے، کچھ نااہل لوگ ہیں جو علم کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور انہی نااہلوں کو دیکھ کر کے دنیا کچھ کو کچھ سمجھنے لگتی ہے۔ دیکھا کہاں آپ نے علم والوں کو، ان کے طرز عمل کو کہاں آپ نے دیکھا، ان کی چال ڈھال کو آپ نے کہاں دیکھا، ان کے گفتار اور کردار کو آپ نے کہاں دیکھا؟ کیا بتاؤں صاحب، علم والوں کی شان اتنی بڑی ہے کہ نہ پوچھو، اپنے تو اپنے ہیں، یہ گانے تو یہ گانے، بیگانوں کو کام کرنے کے لیے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، بیگانوں کا۔ اب ایک علم والی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، علم بہت سیکھ لیا تھا، علم والا تھا اور علم پر بشارہ عمل کرتا تھا، اللہ والا تھا، اور بہت پڑھے لکھے لوگ جتنے ہیں وہ سب غریب ہی زیادہ تر ملیں گے، بہت امیر نہیں ملے گا، ایسے رہتا ہے۔ لیکن اتفاق سے اس کے گھر میں چور گھس گیا، چور کسی کا گھر نہیں چھوڑتے، اور لگا رات کے اندھیرے میں ادھر ادھر سب کچھ ڈھونڈنے کے لیے، وہ جاگ رہا تھا اللہ والا، لیکن کچھ بولا نہیں، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، لیکن اس کو کچھ ملا نہیں، کچھ نہیں ملا، تائی نہیں بیچاری کے پاس۔ جب تھک گیا تو ایک کنارے بیٹھ کے کہنے لگا افسوس میری رات خراب ہو گئی، میں کہاں گھس گیا، وہی میری رات آپ کی خراب ہو گئی، جتنا میں نے تلاش کیا اتنا ہی کچھ نہیں پایا۔ تب پھر اس نے اپنے چہرے سے اپنی چادر ہٹائی اللہ والے، کہنے لگا تو رات کے اندھیرے میں یہاں کیا پائے گا، یہاں تو دن کے اجالے میں کچھ نہیں پاتا۔ یہی حال ہے علم والوں کا، اب دیکھ لینا جو بھاری علم والے ایسے ہی رہتے ہیں وہ، اور جو مال کے پیچھے پڑا یہ مال کہیں جا کے اس کے لیے ابال بنے گا، رات نہیں پیدا کر سکے گا، تو دن کے اجالے میں تو مجھے کچھ ملتا نہیں ہے، تو رات کے اندھیرے میں کیا ڈھونڈ رہا ہے، تو وہی تو بیٹھ کے افسوس کر رہا ہوں کہ میں کہاں آ گیا۔ کہا نہیں افسوس مت کر، دیکھ میرے پاس جو ہے یہ چادر ہے، چادر تھوڑا قیمتی ہے یہ اور شاید بہترین ہے، تو لے جا اس کو۔ دیکھا یہ چور کو بھی نوازتے ہیں، دنیا اگر چور بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ سلوک اچھا کرو تاکہ چوری سے باز آئے، تاکہ چادر دیتا ہوں تو لے جا، تیری رات خراب نہیں ہوگی۔ جب یہ کہا تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی چور کی،
آپ چور کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ نہیں تو کہہ رہا ہے میری رات خراب ہو گئی، میرے گھر میں آیا تو لے کام نہیں ہے، میں آپ کا غلام بنتا ہوں، پاپا توبہ کرتا ہوں۔ دیکھو ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے، اس طرح سے دل جیتا جاتا ہے۔ دل جیتنے کی کوشش کرو تب لوگ تمہارے ہوں گے۔ بلڈوزر چلانے سے، لوگوں کو کچل دینے سے لوگ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ اور کسی کا روک دبدبہ ہمیشہ یہاں نہیں رہا، کسی کا بھی۔ اس جہاں کی نیرنگیاں مشہور پر ہیں، کسی کا روک دبدبہ کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہا۔ وہ خدا ہے جس کی حکومت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کوئی نہیں رہا۔ جب وہ روک دبدبہ ختم ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب یہاں کے حکمراں، وہاں کے حکمراں، ان کی بات، جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، وہ نمرود ہی کیوں نہ ہو۔ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ وہ بخت نصر کیوں نہ ہو، اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ ختم ہو گئی۔ دارا رہا نجم نہ سکندر سا بادشاہ، روئے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے، یہاں آتے جاتے رہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ جب نہیں رہنے والا ہے تو اچھا نام رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ ایک نام رہتا ہے، یا جانے کے بعد اچھا نام ہوتا ہے یا برا نام ہوتا ہے، تو اچھا نام رہ جائے بس۔ تو علم کو ہمیشہ اہل کے اوپر پیش کرو۔ اگر اہل آدمی مل جائے تو پھر اسے ضرور علم آپ دے دیں۔ دیکھیں کہ علم کو صحیح جگہ استعمال کرے گا تو اسے علم ضرور دے، اور دیکھیں کہ یہ علم کا غلط استعمال کرے گا پھر اسے علم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک علم والوں کے صدقے میں ہم سب کو بھی علم دے، اور عمل والوں کے صدقے میں ہم سب کو بھی عمل کی توفیق۔ اللہ علم والے اور عمل والے جو ہیں ان کے صدقے میں ہمیں علمی اور عملی زندگی عطا کرے، جئیں ان کی صف میں، مریں ان کی صف میں، دفن ہوں ان کے قدموں میں، اور اللہ انہی کے پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر کریں۔